السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاختہ کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کونیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ تب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی بھی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم رہوں گی، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے تو مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانہ میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا، انہوں نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرا نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے،
لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذکی بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور ظہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کا نام ہانی عمرو یوسف اور جدا تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتیں اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 46 احادیث مروی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔